اس معنی میں، لیکن وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب ہے، حکم ہے، فرض ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب اس کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی تعداد میں عورتیں ہوئیں کہ جن سے نکاح حرام ہوا، باقی کثیر تعداد، یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، محرمات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، لیکن یہ کہ اس کے لیے نکاح ہوگا مہر دے کر، اموال کے ساتھ تم اس میں نکاح کرو۔ محسنین، نیت ہو گھر میں بسانے کی، قلعے میں لانے کی، غیر مسافرین، صرف مستی نکالنے کی نہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو ایک کھیل اور ہابی نہ بنا لو، گھر میں آباد کرنے کی نیت ہو، اس سے شادی کی جائے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو جو بھی تم نے ان سے استفادہ کیا ہے تو انہیں ان کے مہر جو ہے مقرر ہوئے ہیں، فریضۃً، وہ دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، مقدرت نہ رکھتا ہو کہ مومن محسنہ عورتوں سے شادی کر سکے۔ اب محسن دو معنی میں آتا ہے، ایک خاندانی لڑکی، شریف لڑکی، خاندانی آزاد گھرانے کی کہ اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کے جو ایک شوہر کے قلعے کے اندر ہے۔ ایک ہے خاندان کا قلعہ، خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ محسنہ ہے۔ اسی طرح وہ عورت کے جو شوہر کے گھر میں ہے، ایک قلعے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی حفاظت میں ہے، وہ بھی محسنہ ہے۔ پہلے تھا وہ دوسری معنی میں، یعنی شادی شدہ، یہاں مراد ہے شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں۔ اب ظاہر بات ہے آزاد مسلمان عورتوں کا تو مہر ادا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے اب کوئی بیچارہ مفلس ہے، نہیں دے سکتا ہے، تو کیا کرے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو لونیاں ہیں ان سے نکاح کر لو، من فتياتكم المؤمنات، جو تمہاری مومن جو لونڈیاں ہوں۔ فَأَنكِحُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، باقی یہ کہ کون مومن ہے اور نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، جس کے تم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہو۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب ظاہر بات ہے وہ لونڈی ہے زید کی، تو زید اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن یہاں اب ایک شخص اس سے اجازت لے رہا ہے کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اجازت دے دی، اب زید کا تعلق منقطع ہو جائے گا، اب وہ اس لونڈی اس کی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ وہ اب منقوع ہو جائے گی ایک مسلمان کی۔ اس لیے بے اذن اہلہن، اور اس میں پیش نظر رکھیے کہ ایک معاشرہ تھا، بالفعل یہ شکلیں تھیں، یہ نہیں کہا جا رہا یہ شکلیں پیدا کرو۔ اصل بات کیا ہے کہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے، تو اس میں کیا کیا صورتحال تھی، کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی تدریجاً۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں بھی ان کے جو مہر ہیں تھوڑے ہوں گے، وہ دو معروف طریقے پر دو۔ محسنات غیر مصافحات، ان سے بھی جو تعلق ہے یہ نکاح کا ہوگا تو نیت ہونی چاہیے گھر میں بسانے کی، محض مستی نکالنے کی اور شہوت رانی کی وہ نیت نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چوری چھپی کی دوستیاں اور یاریاں ہوں، یہ نہیں، کھلم کھلا نکاح ہو، معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی ہے۔ جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو جہل کا چچا تھا، ایک شریف انسان تھا، اس کی لونڈی تھی۔ پھر جب یہ یاسر آئے ہیں یمن سے اور آباد ہوئے مکے میں، تو انہوں نے اس کے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر اور ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کی ہے۔ ان سے پھر حضرت عمار ہوئے، عمار ابن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین کا ایک کنبہ تھا۔ وہ شریف آدمی مر گیا تو پھر ابو جہل جو ہے اس کو اختیار ہو گیا ان پر، اس نے پھر جو پرسیکیوٹ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس خاندان کو بدترین جو ایذائیں دی گئی ہیں وہ اس خاندان کو دی گئی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کوئی غلط کام کریں،
اگر کوئی وہ جو ہے بے حیائی کا کام کریں فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی اس کی کہ جو شادی شدوں کو دی جائے گی۔ اب یہ جو ہے چونکہ ابتدائی احکامات ہیں، ابھی تک تو رجم کا حکم آیا ہی نہیں ہے، ابھی تک 100 کوڑوں کا حکم بھی نہیں آیا ہے، ابھی تو یہ تھا آذوہما، تو کوئی بھی انہوں نے اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اتنا کچھ ہم ماریں گے، تو اس میں البتہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس میں یہ ہے کہ جو یہ لونڈی ہے منکوحہ، اس کو اگر سزا دینی ہے اسی طرح کے جرم کی، تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے پروٹیکشن حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک اس بیچاری غریب یعنی اس کا لونڈی کا معاملہ اور ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ رعایت بھی کہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو، یہ بھی تمہارے لیے، تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہیں اندیشہ ہو فتنے میں پڑنے کا، جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہو، کہ اگر ان کے لیے نکاح کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو ہو نہ جائے کہ کہیں کسی غلط کام میں وہ ملوث ہو جائیں، ورنہ یہ کہ وان تصبروا، اگر تم صبر کرو، تو چونکہ عام طور پر جو باندیاں تھیں ان کا کردار اونچا نہیں تھا اس معاشرے میں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے سے تم بچو اور تعفف کرو، اس میں بہتری ہے۔ وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے۔ بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے، ایک انسان کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا، گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑ، سب حلال کرو چھٹی ہو جائے گی۔ تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں، اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے۔ نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر، تم پر عنایت فرمائے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمانسیپیشن کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر، اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے۔ جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہیں۔ جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضعف کے پہلو موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے۔ یہ جوتا ہے 200 روپے کا ہے، آپ کو منظور ہے، 200 دیجئے، جوتا لے لیجئے، یہ آپ کی باہمی رضامندی سے سودا ہے، وہ ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس سیدھے سادے اور صحیح اور طریقے پر، ایک ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے نفع اس میں سے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، کہیں سے لائے ہیں، سٹور کیا ہے، دکان کا کرایہ دیا ہے، لیکن اس کو وہ گرج نہیں کرے گا۔ لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے تو اتنے کر لیا، اب یہ ہو گیا، تم آپ نے اپنی ساری محنت بھی ضائع کی اور آپ نے حرام کما لیا، اور یا کوئی اور طریقے ہیں، مال ہڑپ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تمدن کی جڑ دو چیزوں پر ہے، احترام